الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ، اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اوسط کی درخواست کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ بیویوں کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اوپر حجرے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عتاب سے لوگ رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تھے، آپ آئے مسجد میں اور دیکھا کہ متفرق طور پر لوگ رو رہے ہیں۔ پھر آپ اپنی صاحبزادی کے پاس جاتے ہیں، دیکھا کہ بیوی بھی سب اپنے اپنے حجرے میں رو رہی ہے۔ صاحبزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیجیے، اب رونے سے کیا ہوگا۔ وہاں سے گئے مسجد میں، دیکھا کہ جماعت ممبر کے قریب بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس بیٹھے، لیکن رنج کی تاب نہ لا سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے جہاں آپ قیام فرما رہے تھے۔ ایک غلام حضرت رباح رضی اللہ عنہ دوباری کے زینے پر قدم لٹکائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جانے کے لیے اجازت چاہی۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ میں نے بات عرض کر دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گئے، پھر ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے، پھر غم کی تاب نہ لا سکے، پھر اٹھ کر گئے۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ پھر اندر تشریف لے گئے اور جا کر اجازت مانگی۔ آ کر عرض کیا کہ میں نے آپ کی بات عرض کر دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس بات کی تاب نہ لا سکے، پھر مسجد میں آئے سے اٹھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پھر حضرت رباح رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے جا کر پھر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سکوت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہو ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کی عورتیں جو ہے مرد پہلے عورتوں پر غالب تھے، اور یہاں آئے انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہے، اس سے قریش کی عورتیں بھی متاثر ہو گئی۔ اور ایک آدھ بات اور کی، اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کھلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو ایک بوریے پر آرام کر رہے تھے، اور اس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی۔ خوبصورت بدن پر بوریے کے نشانات آ ہی جایا کرتے ہیں۔ ایک تکیہ تھا چمڑے کی بنا ہوا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور دیکھا کہ ایک کونے میں ایک مٹھی جو پڑی ہے، اور چمڑے کے 3 کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں روتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روم اور فارس اور کیسر کسریٰ بے دین ہونے کے باوجود کتنے عیش میں ہیں، باغوں اور نہروں میں ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہم کتنی تنگی میں ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو وسعت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو، اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کی وسعت سے آخرت کی وسعت بڑی ہے۔ ان لوگوں کو جو وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ دنیا میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً خیال ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ استغفار کیجئے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محبوب کبریا بنایا ہے، جس کے طفیل میں پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ جیسے پہلے واقعے میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کو سونے کا بنانے کی بات کہی گئی ہے کہ آپ چاہیں تو ہم سونے کا بنا دیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ یہ اس شخص کا حال ہے۔ آج ہم پر کوئی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب